سام عبدالغنی رامرانی میرا نام ہے جی میں ایک طالب علم ہوں. میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں. مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیۃ الحدیث سے فارغ ہوا ہوں ماشاء اور ایک طالب علم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں جی جو دوسرے درجے پہ آیا جو ہم نے کسی بزرگ سے سنا ہے بس اس بزرگوں کا بیان کرتے ہیں. بزرگ کو پتہ نہیں علم تھا یا نہیں تھا، واللہ عالم. خطبہ نہیں کہتے، وہ واز ہوتا ہے، کیونکہ خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے. جو بیٹھ کے آدھے گھنٹے واز کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پیشانی پہ رکھتے ہیں یوں، اس کا بھی کوئی ثبوت صحیح حدیث نہیں ہے. جی محترم، موضوع یہی ہے. تو اور ایک بھی سوال ہے. ایک یہ کہ امام خود تعویذ پھینکتا ہے، دوسرا وہ جو بندہ پیچھے کھڑا ہے جس کے پاؤں پہ 2 داغے باندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ 2 داغے باندھے ہوئے، تو یہ امام جو جمعے میں خطبہ دیتا ہے، یہاں کہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی مشرک پیچھے کھڑا نہ ہو؟ جی محترم، خیر امام کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کس کے پاس تعویذ ہے کس کے پاس تعویذ نہیں ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا میں ہوں عرض کر دینا کیونکہ چاہتا ہوں کچھ کے ہاتھوں میں بالکل ایسے ظاہر ہیں جیسے ظاہر ہاتھوں پہ ہے. باندھ جب امام کوئی چیز دیکھتا ہے جو خلاف شرع ہو تو یہ فقہی اصول ہے کہ لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ. کسی بیان کا تاخیر کرنا اس وقت جب اس کی حاجت ہو جائز نہیں ہے. جب میں نے کوئی منکر دیکھ لیا کسی اپنے مقتدی میں، کوئی ایسے چیز جو خلاف قرآن سنت ہے، فوراً اس کو اس وقت تنبیہ کر دینا چاہیے. بلکہ امام کو یہ بھی چاہیے کہ ہر نماز میں ہر دن ایک نماز کی وقت عصر کو منتخب کریں یا ظہر کو، یا جس وقت لوگ زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ نہیں 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ نہیں، جو ہے عقیدہ توحید کے بارے میں، اتباع سنت کے بارے میں، اور جو ضروری امور ہیں شرک و بدعات کے بارے میں. بدعات کسے کہتے ہیں، شرکیات کیا ہیں، اور یہ جو اکثر لوگوں میں وہم ہوتا ہے کسی کو نمونیا ہے پتہ نہیں کسی کو کیا ہے، لوگ جو ہے تعویذیں پہنتے ہیں. کچھ لوگ جا کے اپنے حساب نکلواتے ہیں، بھائی ہمارا حساب نکلواؤ، کیا ہمارے کیا ہے. یہ سب جھوٹ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ مولوی نے اگر کسی نے بنایا تو اپنے پیٹ کے لیے بنایا ہے. تو ایک امام کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو یہ درس دینی چاہیے کہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اگر کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ بھی ضروری ہے. خطبہ جمعہ میں اکثر افسوس ہم کیا کہیں، ہمارے خطبوں میں اکثر جو ہے لوگ قصے کہانیاں کرامات وغیرہ بزرگوں کے بیان کرتے ہیں. جو مین عقیدہ توحید ہے، اتباع سنت ہے، لوگوں کے جو ضروری احکامات ہیں وہ بیان نہیں کرتے. ہم قصہ کہانیاں جو ہے 3 خطبہ دیتے ہیں، حالانکہ خطبہ 2 ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اپنے زبان میں قرآن میں عربی میں پڑھو اور حدیث کو عربی میں پڑھو، پھر اس زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا دیجیے. آپ خطبہ نہیں دے رہے ہیں. بھائی خطبہ تو یہ کتاب ہے، آپ اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھو عربی میں. بیٹھنے میں کوئی خطبہ ہو جاتا ہے کیا؟ اگر اللہ کوئی کے بیمار رسول ہے، سے ثابت ہے؟ نہیں امام اگر کوئی بیمار ہے امام، اگر صحت مند ہے امام تو بیٹھنے میں خطبہ دے سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ تو پھر یہ تو وہ ہمارے وہاں کہتے ہیں یہ واز ہے، اس کو ہاں خطبہ نہیں کہتے ہیں، یہ واز ہے. پہلے ایک واز، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو واز ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. تو پھر جو ہے آخر میں 2 خطبہ عربی میں دیتے ہیں، اور پھر وہ ہر وقت وہی ایک ہی خطبہ ہے. یہ طریقہ جو شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہے. بلکہ خطبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خطاب کریں. خطاب کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، پھر اسی زبان میں لوگوں کو لتبین للناس، پھر انہی لوگوں کی زبان پہ ان کی لغت سے ان کو سمجھائیں. 2 خطبہ کافی ہیں، اور مختصر ہونا چاہیے خطبہ، زیادہ لمبا بھی نہیں ہونی چاہیے. میں آ کے 1 گھنٹہ جو ہے پہلے اپنے سر لگاتا ہوں اور جو ہے بیٹھ کے اور اپنے نعتیں اور پھر جو ہے قصہ و کہانیاں، کوئی ضروری احکام نہیں بتاتا ہوں. بلکہ مجھے اسی خطبہ میں عام پروگرام پھر بعد میں کر لوں. رات کو ایک ہفتے میں 1 دن رات مقرر کروں عام تقریر کے لیے، لوگوں کو بلاؤں اور ان کو جو ہے 1 گھنٹہ تقریر کروں، 40 منٹ تقریر کروں. لیکن جمعہ کا خطبہ زیادہ 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی خطبہ میں جو ہے آپ اپنی زبان پہ بھی خطبہ دے سکتے ہیں، بلوچی میں بھی، اردو میں بھی. قرآن عربی میں پڑھیں، اصل چیز اس میں عربی ہونی چاہیے. حدیث عربی میں پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں، اس کی تشریح کریں. یہی خطبہ ہے. اور 2 خطبہ ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے. تو محترم ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلیج ممالک میں جب اکثر ہم دیکھتے ہیں تو آدھے گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں، قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کے بعد امام آتا ہے، 15-20 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسجد میں آپ 12 بجے جاؤ تو بھی امام واز کر رہا ہے، آپ 12:30 جاؤ تو بھی امام واز کر رہا ہے. اور دوسرا ایک چیز جو کہ میں اس کو تھوڑا کمیٹی والوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں پہ اس موضوع کو ایک کریں. تو کمیٹی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، امام صاحب کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہمارے مسجد میں سب جگہوں پہ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، جیسا کونے میں رکھے ہوئے. یہاں پہ آپ جاؤ خلیج ممالک کسی بھی کونے میں بیٹھو، قرآن شریف ادھر پڑھا ہوا ہے، آپ لے کے پڑھ لو. 5 منٹ بچا ہوا ہے تو بھی لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں.
تو وہاں پہ یہ نظام نہیں ہے. قرآن شریف صرف سامنے ایک کباڑ کے اندر ہیں, باقی کسی اور جگہ قرآن شریف نہیں ہے. دوسرا, اگر آپ نے قرآن شریف لیا تو کسی کے دوسرے صف میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں آپ کسی کے پیٹھ پہ پیچھے قرآن شریف پڑھ رہے ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ شرعی طور پر ان کا کوئی یہ کچھ غیر ضروری جو ہیں اعتراضات لوگ اپنے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. قرآن مجید مسجد میں رکھنے چاہیے, بلکہ چاروں کونوں پہ رکھنے چاہیے, اور مقتدیوں کو جو ہے مسلمانوں کو سب سے پہلے آنا چاہیے مسجد میں, خاصتاً جمعہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ میں سب سے پہلے آ جائے, گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیا. ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہے؟ آج کل تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے نا. تو ہم 1-2 لاکھ ہر ہفتے تو اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے نا. لیکن میں جمعہ کی دن سب سے پہلے آ جاؤں. جب صحابہ کرام نے یہ حدیث سن لیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی فجر کی نماز کے بعد جا کے ناشتہ کیا اور پھر فوراً مسجد میں آ گئے, ہم اس ثواب میں محروم نہ ہو جائیں, کیونکہ ان کو ضرورت تھی. یا آپ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں اللہ کی طرف سے, کہ اللہ کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. جو دوسرے درجے پہ آیا گویا اس نے گائے کو ذبح کیا, اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا. تیسرے درجے پہ بکرے, چوتھے درجے پہ مرغی, پانچویں درجے پہ جو ہے وہ انڈا ہے. اور بعد میں جب امام آ کے خطبے میں تو یہ ملائکہ اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں. ہمارے وہاں بلوچستان میں جو گاؤں میں وغیرہ جو ہیں, ہم جو ہے مسجد میں آتے ہیں تو 15 منٹ ہم صرف پنکھاؤں میں اور دیوار سے تقریر کرتے ہیں. آدمی ہے نہیں, ٹائم مقرر ہے ہمارا خطبے کا, کوئی آدمی نہیں ہے. ہم 15 منٹ خالی ہے, خود اپنے آپ سے خود مخاطب ہیں. 15 منٹ کے بعد پھر لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں, کیونکہ اہمیت نہیں ہے. تو نہیں, اللہ وہ کی نظام بھی بنا ہوا نہیں ہے نا, نظام قرآن شریف پڑھنے کا نظام نہیں ہے نا. ہمارے تو وہاں قرآن تو شریف پڑھتے نہیں ہیں, نہیں, پڑھنے قرآن والے. شریف رکھا ہوا بھی نہیں ہے. قرآن لیکن شریف یہاں ہم پیچھے دیکھ لیں, پڑھنا جائز یہاں ہم نہیں ہے. دیکھ لیں الحمدللہ خلیجی ممالک میں, پورے خلیجی ممالک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا ہے, امن و امان دیا ہے, اور بڑے بڑے عہدہ اور منصب بھی دیے ہیں. آپ مسجد کے پارکنگ میں آ کے دیکھیں, آپ کو ایک موٹر سائیکل اور چھوٹے موٹے گاڑیاں نہیں ملتی. بڑے بڑے گاڑیوں کے مالک, بڑے بڑے افسر جو ہیں, بڑے بڑے پائلٹ ہیں, بڑے بڑے عہدے دار ہیں, وزیر ہیں, وہ سب آ کے سب سے پہلے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی نفل پڑھ رہا ہے. اور جب آپ امام مسجد پہ آتا ہے خطبہ دینے کے لیے, مسجد میں جگہ نہیں, پورا مسجد بڑے بڑے جامع مسجد, بڑے بڑے, اس میں 1000 آدمی, 500 آدمی, 600 آدمی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد بھرا ہوا ہوتا ہے. بعد میں جو اپنے کوئی مصلی گھر سے لے آؤ, باہر نماز پڑھو. لیکن ہمارے یہاں تو بالکل جو ہے سسٹم ہی نہیں, لوگ آتے نہیں. ہم نے بیان کیے ہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس میں ہماری بھی کچھ غلطیاں, اماموں کی اور مسجد کمیٹی کی بھی. مسجد کمیٹی کی بھی غلطیاں ہیں, اور امام کی نہیں. ہم نے جو اپنے علاقوں میں اکثر لوگوں کو یہی کہا ہے, آخر وقت میں جب چاہو بھائی جمعہ میں تھوڑا سا, لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں. اتنے مصروف اللہ نے ان کو کر دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مولوی کی کتاب ہے, مولوی پڑھیں, ہمیں کیا قرآن پڑھنے سے. نہیں, وہ تو ذمہ داری ہے علماء کرام کی. لیکن یہاں جو ہیں اگر کوئی بڑے 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 افسر جو ہیں, وہ اپنے دفتر میں وہ قرآن پڑھتے ہیں فارغ وقت میں. ہاں, پڑھتے ہیں بالکل. میں نے یہاں اسپتال میں رمضان میں کہہ رہا ہوں نا, میں یہاں اسپتال میں رمضان میں جاتا ہوں جی, تو یہاں جو ہیں جو ہمارے بہنیں سسٹر ہوتے ہیں, جو ممرضہ ہوتے ہیں, وہ اتنے فارغ, ان کے پاس قرآن ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کو کوئی روکتا بھی نہیں نا. روکتا بھی نہیں, ہمارے وہاں روکتے ہیں. مصیبت یہ ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, امام بھی اپنی ذمہ داری پورا نہیں کر سکتا, علماء بھی اپنی ذمہ داری پورا نہیں. وہاں پہ میں ایک قرآن شریف جیب میں لے کے آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا تو کوئی بولے گا آپ کسی کے پیٹھ پیچھے پڑھ رہے ہو, کیوں پڑھ رہے ہو. یہ اصل ٹھیک ہے, مقتدی الگ ہیں. امام جب جہالت میں ہوگا نا تو پورا معاشرہ خراب ہوگا. بالکل. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ مسجد میں آؤ. مسجد میں پہلے کارپیٹ نہیں ہے. مسجد میں نے آپ کو پہلے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ مسجد ہمارے علاقے سے اونچے ہیں. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے, کھڑکی سے آپ کو جو لیڈیز راستے پہ چل رہے ہیں وہ بھی دکھتا ہے, جو گھر ہیں وہ بھی سارے دکھ رہے ہیں. لیڈیز جو کوئی ریڈی والا جا رہا ہے, کوئی گاڑی والا جائے, وہ آپ کی نظر میں ہے. تو انسان کا نظر, انسان کا خیال, ذہن اس نماز سے الگ ہو جاتا ہے, ٹھل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی محترم, ایک ذمہ داری یہ بھی ہے امام کا, کیونکہ امام ہے. جی, مسجد میں جو ہے نمازیوں کے نماز کے صحیح کرنا بھی ان کا ذمہ داری ہے. جی, تو مسجد میں اگر کوئی ایسا مسجد ہے کہ سامنے کھڑکیاں ہیں, جی, اور ان کے سامنے جو ہے گھر نظر آ رہے ہیں, یا روڈ ہے جو ہے لوگ خواتین لیڈیز آتے جاتے رہتے ہیں, اور دوسرے جو ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اور بالکل واضح ہے, تو لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرف ہیں, تو ان کی نماز میں خلل آتا ہے. تو امام کو چاہیے کو اپنے کمیٹی کو کہہ دیں, اگر وہ سمجھے نا, اور یہ اسلامی منع نہیں ہے, پردہ لگائیں.
سادہ سا پردہ، ایسا کوئی خوبصورت وغیرہ نہ ہو تک لوگ نمازیوں کے ذہن میں تشویش آ جائے، سادہ پردہ لگوائیں. اور اسی طرح فرنیچر جو ہے، کارپیٹ جو ہے اس کو وہ لگا دیں، صحیح سمجھو نمازیوں کے لیے. نہیں ہمارے وہاں تو کارپیٹ کی تصور نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں یہ ماربلوں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، 2 کچھ کروڑ کا لوگ ہوتے ہیں بلڈنگ بیچارہ ان کے پاؤں پہ ماربلوں پہ جو ہے تکلیف ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کوئی ایسی تنگی نہیں کی ہے، ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گا. یہ ہمارے کچھ اللہ رحم کرے نا جو تقلیدی ذہن ہیں، مقلد ہیں وغیرہ ہیں، جو پیری مریدی کا ذہن ہے. بس ہمارے استاد نے جو کہا ہم حدیث کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم صحیح اسلام کو دیکھتے نہیں ہیں. جو ہم نے کسی بزرگ سے سنا ہے بس اس بزرگوں کا بیان کرتے ہیں. بزرگ کو پتہ نہیں علم تھا یا نہیں تھا، واللہ عالم، اس نے کچھ بیان کیا بس اسی کے بات کو لے کر چلتے ہیں. حالانکہ مسجد میں جو ہے قالین ہونی چاہیے، صاف ان کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. ہاں اگر وہاں پہ جو ہے کھڑکیاں کھولتے ہیں، ایئر کنڈیشن نظام نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو لپیٹ کے ایک کنارے پہ رکھ دیں اور نماز کے وقت ان کو بچھا دیں. لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر ان کو لپیٹ کے ایک کنارے پہ رکھ دیں. اس کا جو محنت کرنے والا اس کو ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کا نماز بھی صحیح ہوگا. میں محترم اس پہ میں خود پریشان ہوں. 2 کروڑ روپے خرچہ کیا، ایک مسجد 2 منزلہ بنایا. آج کل اگر سرکار ذمہ دار نہیں ہے تو سولر سسٹم میں 10 لاکھ میں آپ کے اے سی بھی چلیں گے، پنکھے بھی چلیں گے، سب کچھ چلے گا. آپ کو ویکیوم کلینر 24 گھنٹہ چلے گا جو کارپیٹ کی صفائی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس مسجد میں ہم نے کچھ اماموں پہ امید رکھا ہے کہ یہ امام مسجد بنے گا، تیار ہوگا، امام صاحب محترم ہے، صحیح بندہ ہے، کم سے کم کچھ اور نہیں کرے گا، کم سے کم وہاں پہ نماز کا نظام ہوگا، قرآن شریف ہر کونے میں رکھے ہوں گے، بندہ آدھا گھنٹہ پہلے جا کے قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد امام صاحب کا خطبہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے پیچھے نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، یہ بھی اجازت نہیں ہے کوئی کارپیٹ ہو، یہ بھی اجازت نہیں ہے کوئی پردہ لگے، یہ بھی اجازت نہیں ہے مسجد کا کوئی نظام ہو. تو وہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں، ہمیں اوپر سے اجازت نہیں ہے. نہیں یہ اوپر پتہ نہیں اوپر والا کون ہوتا ہے کہ جو اجازت نہیں دیتا ہے. یہ امام کی بھی کمزوری ہے اور مقتدی جو ہیں وہ جاہل ہیں، اور ہمارے مفتیان کرام بھی اس مسئلے کو شاید وضاحت نہیں کرتے ہیں اور اسلام کو ایسے حقیر سمجھا ہے کہ ہم بڑے اپنے آفیسوں میں بڑے بڑے جو ہیں قالین وغیرہ جو ہے وہ لگاتے ہیں اور پردہ لگاتے ہیں، لیکن مسجد میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ عبادت ہے، عبادت کو خشوع آنی چاہیے. ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مٹی پہ سجدہ کیا تھا، بھائی اس وقت وہ چیز نہیں تھے، لیکن جب صورتیں اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے ہم مستفید نہ ہو جائیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیزوں کو کریں. پردہ لگائیں اور جو ہے اپنے مسجد میں قرآن رکھ دیں. اور اگر میں کسی کے پیچھے قرآن پڑھ رہا ہوں تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. قرآن تو میرے ہاتھ میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں. سامنے اس کے سامنے اور آدمی، اس کے سامنے اور آدمی ہے، سب لوگ جو ہیں پیچھے بہت لوگ آتے ہیں. یہ کوئی ممانعت نہیں ہے. تو پھر یہ میں ایک اور بھی اس مسئلے پہ ایک بات کرنا اور چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس مسئلے کو اس لیے زیادہ اس پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہیں. بالکل ہیں جی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو فجر کی نماز خاص طور پر ہوتی ہے، فجر کی نماز میں دوسرا رکعت چل رہا ہے فرض کا، ٹھیک ہے نا، کوئی آ کے پیچھے وضو سنت پڑھنا شروع کر دیتا ہے. سنت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ لوگوں کے فرض نکل جاتے ہیں. تو شرعی طور پر سنت کی اتنی اہمیت بہت اہم سوال آپ نے کیا، بہت اہم ہے. ہمارے علاقے میں اکثر یہ حال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، فرض نماز کھڑا ہو جائے تو اس کے پیچھے اور کوئی نماز نہیں ہوگی. چاہے فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو. میں نے سنت شروع کر دیا، وہاں سے اقامت شروع ہو گیا، مجھے اپنے سنتیں توڑنی چاہیے اور جا کے نماز شروع پکڑنی چاہیے. اب ہمارے یہ وہ کہتے ہیں کہ جی فجر کی نماز میں جب تک آپ آخری رکعت میں پہنچ سکتے ہیں تو جو ہے آپ اپنے سنتیں پڑھیں. اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث ہے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. نماز ہوتی ہی نہیں ہے. جب اقامت شروع ہو گیا، چاہے آپ دوسرے رکعت، آپ نے سنت کا ایک رکعت پڑھ لیا ہے، دوسرے رکعت میں کھڑے ہو گئے، ادھر اقامت شروع ہو گیا، آپ نماز کو توڑ دیں، جا کے نماز کو شامل ہو جائیں. فرض کے بعد بھی آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، یا صبر کر کے روز سورج طلوع ہونے کے بعد سنتیں پڑھیں، افضل ہے. لیکن اگر فرض نماز کے بعد، فجر نماز کے فرض کے بعد آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ فجر نماز کے بعد اور عصر کی نماز فرض کے بعد جو ہیں آپ عام نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو سنتیں رہ گئے ہیں اس کو میں پڑھ سکتا ہوں. حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی، کچھ لوگ آئے تھے تو آپ نے ان کی قضا جو ہے عصر کی بعد پڑھ لی. ظہر کی سنتوں کی قضائیں عصر کی بعد پڑھ لی. تو اس لیے اگر فجر کی سنتیں جو ہیں اس وقت نہیں پڑھ سکے اور اقامت کھڑا ہو گیا، جماعت کھڑا ہو گیا، تو آپ جو ہے نہ پڑھیں، بلکہ پڑھنا شروع کر دیا توڑ دیں.
کیونکہ آپ کی سنتیں نہیں ہوتے ہیں. صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز نہیں ہوگی تو آپ فرض میں شامل ہو جائیں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں یا صبر کریں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے, ایک یہ کہ جو امام صاحب کا جو واز ہوتا ہے, ہم تو خطبہ نہیں کہتے, وہ واز ہوتا ہے, کیونکہ خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے. جو بیٹھ کے آدھے گھنٹے واز کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کے بعد نماز کے بعد سلام کے بعد وہ آدھے گھنٹے تک دعا کرتا ہے. یہ دعا اجتماعی دعا ہوتا ہے, ہر نماز میں ہوتا ہے. شرعی طور پر یہ چیز ہے کہ ہر جی نماز محترم, یہ بھی بہترین سوال ہے, بلکہ اس میں جید علماء احناف کا بھی فتویٰ ہے, صرف ہمارا اہل حدیثوں کا نہیں. الحمدللہ ہم جو مسلک اہل حدیث سے تعلق ہے ہمارا, جو ہے سب اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. البتہ ہماری کچھ اپنے ذاتی غلطیاں ہوتے ہیں, بعض میں کمزوریاں, لیکن عقیدے اور عمل میں کوئی غلطی الحمدللہ نہیں ہے. تو کیا سوال تھا آپ کا؟ سوال دعا پر نماز دعا, ہاں, ہر فرض کے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ ہمارے علماء احناف کا بھی ہے, بلکہ تمام مسالک کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ جتنے بھی دعائیں تھیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے, آخر تحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے. اور یہی بھی افضل ہے کہ ہم جتنے بھی دعائیں ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ لیں اپنے لیے, اپنے لیے یا کہ پورے اہل اسلام کے لیے, سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لیکن اپنے آواز شروع ہیں. اب دل میں اپنے دل میں نہیں جاری, اپنے دل میں. جی. اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے امام کو چاہیے, مقتدیوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب امام سلام پھیرتا ہے تو اللہ اکبر کہیں 1 مرتبہ, 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تھوڑا اونچی آواز پہ. پھر جو ہے وہ لا الہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر جو ہے لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک. یہ پڑھیں. پھر جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و وهو علی کل شیء قدیر. اور آخر میں آیات کرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہر نماز کے بعد یہ اذکار پڑھ لیں تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے مٹاتا ہے جیسے کو سمندر کی اگر جاگ کی برابر ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور جو ہر فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھ لیں تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا رکاوٹ ہے, موت کا فاصلہ ہے, بس کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے اس دعا نے ختم کر دی ہیں, بالکل ختم کر دیے. وہ امام صاحب جو ہے اگر کوئی امام نہ پڑھے تو مقتدی پیچھے سے ہو کرتے ہیں, بھائی آپ نے تو ہمارا تحفہ نہیں دیا. بھائی کون سا تحفہ, بھائی خود اپنے دعائیں کرو بیٹھ کے اپنے لیے, آپ کی جتنے آپ میں مرادیں ہیں آپ خود اکیلے بیٹھ کے اللہ کے دربار میں جتنی بھی عاجزی دعائیں کرتے ہیں. امام تھوڑا سا یہ کرتا ہے اور ہاتھ میں سے کرتا ہے, مقتدی میں ایسے, اور کسی کوئی پتہ نہیں میں نے کیا مانگا کیا کہا, یہ سب مذاق ہیں. آپ کے وقت کا تھوڑا اور فائدہ لیتے ہوئے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ امام صاحب, آج کل تو کچھ امام تھوڑا بہت شعور یافتہ ہو گئے, تھوڑا تعلیم یافتہ ہو گئے, تھوڑا علم ان کے پاس آ گیا, کچھ دعا بھی نہیں پڑھتے آج کل. ان پیو میں جو ان پیو کے جو مفتیاں ہیں بہت سے. دوسرا یہ جو پیشانی پہ ہاتھ رکھنا, ہر نماز کے سلام کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھنا, کچھ لوگ سر کے اوپر بھی رکھتے ہیں, کچھ پیشانی پہ رکھتے ہیں. پیشانی پہ رکھتے ہیں یوں, اس کا بھی کوئی ثبوت صحیح حدیث نہیں ہے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک ضعیف روایت ہے, بالکل ضعیف روایت ہے. ضعیف روایت اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, بس کسی نے کچھ سن لیا اور اس کو بیان کر دیا, ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہیں کہ آپ نے جب سلام پڑھ لیا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام, پھر ہی اذکار ہیں اور آیت کرسی, پھر علیہ جو ہے اپنے لیے دعا کریں. ایک پھر ہاتھ کو یہاں رکھ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ایک الفاظ ہے میرے ذہن کیوں ہم نہیں کرتے ہیں الحمدللہ سے بدعت وغیرہ, تو یہ ثابت نہیں ہے. اور اس کا کوئی بھی صحیح سند سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اور حتیٰ کہ علماء احناف نے خود بڑے بڑے اہل علم احناف نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی محترم, چونکہ پروگرام کے شروع میں کہنا چاہیے تھا, آخر میں آپ کو صرف یہ درخواست کروں گا آپ اپنا تعارف کریں تاکہ ہمارے سننے والوں سامعین کو پتہ چلے. ہو گیا پہلے نہیں ہو گیا نہیں, وہ پہلے کا ویڈیو تھا. جی محترم, میں ابو اسام عبدالغنی دامرانی میرا نام ہے. جی, میں ایک طالب علم ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا میں بڑا عالم ہوں, ایک طالب علم ہوں. اور لہٰذا مجھے شیخ رحمدل صاحب نے جو ہے یہ کہا تھا کہ آپ اردو میں کوئی پروگرام بنائیں, کیونکہ ہمارا یہ پہلا اردو پروگرام ہے. ہم زیادہ بلوچی میں اپنے پروگرام کرتے ہیں, تو ہمارے اردو میں کوئی غلطی ہو گیا ہے تو ہم آپ سب سے معافی اور معذرت چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے. ویسے ہوتے رہتے ہیں, ایسے مشہور قول کہ پٹھان اور بلوچ جب اردو بولتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے ابو جہل کلمہ پڑھ رہا ہے.
تو لہٰذا ہمارا جو اردو ابو جہل کی کلمہ کی طرح ہے. تو میں مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیت الحدیث سے فارغ ہوا ہوں اور ایک طالب علم ہوں, علم دین سیکھ رہا ہوں. اور ابھی جو ہے ہمارا وہاں بلوچستان میں الحمدللہ دینی پروگرامات ہیں اور دینی خدمات ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. زیادہ مصروفیات وہیں پہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی, اللہ یہ آپ کو کیونکہ یہ اردو میں پروگرام بنانا ہمارے لیے ویسے ہی تو بہت بڑی ہم نے بنا دیا. جہاد کیا ہے اس ہمارے موضوع الفاظ کیسے ہیں کیسے نہیں ہو تو اللہ ہی جانتا ہے, اور پھر سامعین اردو والا جانتے ہیں کہ ہم نے کہاں اردو کا بیڑا گر کیا ہے. تو اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. انما اعمال بالنیات. بس لوگ سمجھ لیں, سمجھتے ہیں انشاءاللہ, عمل کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.